أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 12 سے لے کے 14 تک کی تطبیق۔ قل للذین، قل قاف کو موٹا پڑھنا ہے، قاف کے پیش کو لام تشدید سے ملانا ہے، درمیان میں لام ساکن لام مشدد میں مدغم ہو جائے گا۔ قل للذین، ذی نرمی سے پڑھنا ہے، ذال کو ذی مدہ بن رہا ہے، نون کا زبر لمبا نہ ہو، کفروا و مدہ، ستغلبون غین میں آواز جاری رہتے ساکن ہونے کی صورت میں، بو و مدہ، وتحشرون رو و مدہ، الی جہنم نون مشدد غنہ، وبئس المہاد حمزہ پہ ڈٹ کا، لام ساکن کا دھیان رکھے لینا، ہا زبر الف ہا الف مدہ، اور دال پر قلقلہ کر کے ہم یہاں روک دیں گے، میہاد، قد دال پر قلقلہ، قد کان لکم آیت، تنوین کے بعد فا اخفا کر رہے ہیں، فی یا مدہ، فئتین تیلین فئتین التقتا، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، فئتن یہاں پہ بھی اخفا کریں گے، تن کے بعد تا ہے، یعنی تنوین کے بعد تا، فئتن تقاتل، قو الف مدہ، اور قاف کے ساتھ الف کو بھی موٹا پڑھیں گے، فی یا مدہ، سبی یا مدہ، سبیل اللہ لام اسم کو باریک پڑھیں گے، و اخرى خا موٹا حرف ہے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے، کافرتین تنوین کے بعد یا ادغام کریں گے ادغام غنہ کے ساتھ، کافرتین یرونہم روولین یرونہم مثلیہم میم ساکن کے بعد میم ادغام کر رہے ہیں، مثلیہم لیلین رأی العین رأی حمزہ پہ ڈٹ کا لام ساکن ہلے نہیں، واللہ لام اسم کو پر پڑھیں گے، یؤید بنصرہ صاد کو موٹا پڑھنا ہے، صاد میں سیٹی اور سختی دونوں واضح ہوں، من یشاء نون ساکن کے بعد یا ادغام کریں گے یہاں پہ، ان نون مشدد غنہ، فی یا مدہ، ذالک ذال کے پر کڑی حرکت الف مدہ کے قائم مقام، لعبرۃ با کے پر قلقلہ کریں گے، تنوین کے بعد لام ادغام بلا غنہ، لأولی الابصار یہ اولی الابصار نہیں ہے، واو خالی ہے، واو نہیں پڑھا جائے گا، لأولی الابصار با پر قلقلہ، صا الف مدہ اور را کو موٹا چھوڑ دیں گے، زینا زال میں سختی، زینا للناس نمشد غنہ الف مدہ، حب الشہواتی واو کے پر کڑی حرکت الف مدہ کے قائم مقام، من النساء نمشد غنہ مد ہے جوائن مد، والبنین نی یا مدہ، والقناطیر قنا قاف کو موٹا پڑھیں گے، نا الف مدہ، طی یا مدہ، طیر المقنطرۃ قاف کے بعد نون ساکن کے بعد تو موٹا اخفا یہاں پہ کریں گے، من الذہبی ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، والفضۃ ضاد کو موٹا پڑھنا ہے، والخیل الخیلین والخیل المسومۃ والانعام والحرث، والفضۃ یہاں سے لے کے والحرث تک تمام لام ساکن کا دھیان رکھ کے لینا، ذالک متاع الحیات الدنیا دنیا میں نون ساکن کا مکمل اظہار کریں گے، اظہار مطلق کا قاعدہ ہے، دنیا ایسے نہیں، دنیا یا الف مدہ،
واللہ لم يسجد لکم موٹا پڑھیں گے، عندہ نون پر اخفا کریں گے، ہا کے اوپر الٹی پیش واو مدہ کے قائم مقام، تو یہ ایک واو مدہ جتنا لمبا ہونا چاہیے. عندہ حسن المآب، یہ حسن المآب ہے، مآب الف حمزہ بن گیا کیونکہ اس کے اوپر کڑی حرکت ہے، مآب نہیں ہے، مآب، اور بابر قلقلہ کر لیں گے. تقبل اللہ منی ومنکم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا یفقهوا قولنا واجعلنا وزیرا من اہلنا اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سورہ آل عمران کی آج ہم 3 آیات کو پڑھیں گے، 12، 13 اور 14 کو. شروع کرتے ہیں آیت نمبر 12 سے. قل کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی طرف جہنم جہنم کے، وبئس المہاد اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. تو ستغلبون فعل ہے مجہول ہے، تغلبون تم کیے جاؤ گے، غائن لام با اس کا روٹ ہے، یعنی کہ ان قریب، پہلے سا ہے، سا کہتے ہیں ان قریب کو، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، یعنی وہ تم پر غلبہ دلوا دیا جائے گا. اور پھر ہے میہاد، میم ہا دال اس کا روٹ ہے، میہاد کہتے ہیں ٹھکانے کو، مہد پنگوڑے کو بھی کہتے ہیں نا، لیٹنے کی جگہ، آرام کی جگہ کو میہاد کہتے ہیں. آیت نمبر 13 ہے. قد تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فی میں، فی عطینی دو گروہوں کی، التقطا جو آمنے سامنے ہوئے، فی عطن ایک گروہ، تقاتلو وہ لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، و اخرى اور دوسرا، کافرۃ کافر تھا، یرونہم وہ دیکھ رہے تھے ہم انہیں، مثلیہم دگنا اپنے سے، رأی العین دیکھنا آنکھ کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یؤید تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد سے، من یشاء جس کو چاہتا ہے یا جس کی وہ چاہتا ہے. انا بے شک، فی میں، ذالک بے شک اس میں، لعبرتن البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے. اس میں پہلے ہم فی عطین کو دیکھ لیتے ہیں. فی عطین، فا حمزہ یا، فیعتن کی جمع ہے یعنی دو گروہ، التقطا لام قاف یا، آمنے سامنے ہوئے، ملاقات جب ہوئی اس کو کہا جاتا ہے. پھر ہے رأیا، رأیا ہوتا ہے را حمزہ یا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. اور پھر ہے یؤید، حمزہ یا دال روٹ ہے اس کا مطلب ہے وہ تائید کرتا ہے. عبرتاً عین بارا، عبرت ہے، سبق ہے، اصل میں عبور کرنا، سفر کرنا، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کو عبرہ کہا جاتا ہے. آیت نمبر 14 ہے. زینا مزین کر دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، حب الشہوات محبت خواہشات کی، من النساء عورتوں میں سے، والبنینا اور بیٹوں سے، والقناطیری اور خزانوں سے، المقنطرتی جو اکٹھے کیے گئے، من الذہبی سونے میں سے، والفضتی اور چاندی میں سے، والخیلی اور گھوڑوں میں سے، المسومتی نشان لگے ہوئے، والانعامی اور مویشی جانور، والحرث اور کھیتی. ذالک یہ، متاع فائدہ ہے، سامان ہے، حیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عندہ اس کے پاس، حسن المآب اچھا لوٹنے کی جگہ ہے.
اس میں ہے شہوات، شین ہا واو اس کا روٹ ہے، اور شہوات کہتے ہیں خواہشوں کی چیزوں کو، یعنی استحاب بھوک کو بھی کہتے ہیں نا، تو جو چیز اٹریکٹ کرے، بھوک پیاس جنسی خواہشات، جو بھی چیز اٹریکٹ کرے وہ شہوات ہے۔ پھر ہے قناطیر، قناطیر قاف نون تو رو، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑے ڈھیر، خزانے، جیسے خزانوں کے بڑے ڈھیر، سونے چاندی یا نقدی کی بھاری مقدار کو کہا جاتا ہے، 100 کلو وزن کو کہا جاتا ہے کنتار، اور اس کو ملٹی سٹوری بلڈنگ جو ہوتی ہے اس کو بھی کنتار کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اوپر نیچے سے تہ بتہ ہوتی ہے نا، تو تہ بتہ لگانے کو اصل میں کنتار کہا جاتا ہے۔ اور پھر ہے ذہبی، ذہبا، ذہبہ کہتے ہیں سونے کو، لیکن اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے جانے والی چیز۔ ذہبہ ہم اردو عربی میں پڑھتے ہیں، بار بار آتا ہے ذہبہ جانے والی چیز، تو سونا بھی جانے والا ہوتا ہے نا، اس چیز کو ذہبہ کہتے ہیں۔ پھر فضتی، چاندی کو کہتے ہیں، لیکن لفظی مطلب ہوتا ہے منتشر کرنا، الگ کرنا، تو چاندی بھی الگ ہو جاتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے، انسان کے پاس رہتی نہیں ہے زیادہ عرصہ۔ والخیل، گھوڑے، خیال بھی اسی سے ہے، اور اکڑ کر چلنا ہوتا ہے اصل میں، اب گھوڑے بھی اکڑ کر چلتے ہیں نا، اس لیے ان کو خیل کہا جاتا ہے۔ المصومتی، نشان لگے ہوئے یا پلے ہوئے گھوڑے۔ پھر ہے معاب، حمزہ واو با بھی اس کا روٹ ہے، اور حمزہ یا حمزہ با بھی اس کا روٹ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ، یہ ظرف مکان اور ظرف زمان دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یعنی لوٹنے کا وقت یا لوٹنے کی جگہ دونوں استعمال ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 کو پڑھ رہے ہیں، آج سمجھ رہے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ اب اس میں مراد جو ہے، علماء کرام نے کہا کہ کافروں سے مراد یہاں پہ یہود و نصارہ بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں، سب ہی، کیونکہ جو کہ اس قرآن کو، اس نبی کو نہیں مانتے، اللہ فرما رہا ہے ان قریب وہ دنیا میں مغلوب ہوں گے۔ ستغلبون کا لفظ آیا، یعنی کہ ان کو مغلوب کیا جائے گا زبردستی، اور تم جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مدینہ میں جو عام کافر تھے وہ اوس اور خزرج والے تھے، جو ابھی تک نہیں اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، تو ان کو بھی خطاب ہے اور یہود کی طرف بھی اشارہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس آئے تو عبداللہ بن ابی اور بہت سے دیگر نے خود ہی اسلام قبول کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ایک قبیلہ بنو قینقاع کی طرف گئے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا ہمیں اسلام کی طرف مت بلاؤ، تمہارا مقابلہ عربوں کے ساتھ تھا، یہ جاہل اجڑ گنوار قوم ہے، اور اس لیے تم ان سے جیت گئے، تمہیں جب ہم سے پالا پڑے گا جو اسلحہ ساز قوم ہے تو پھر ہم تم کو بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ دنیا کے مال و متاع پر ان کو بھروسہ کیا کرتے تھے یہ لوگ، اور بہت تکبر کرتے تھے یہ لوگ، اسلحہ بناتے تھے، ان کی وہاں پہ جو کام تھا نا، بزنس ہی یہ تھا بنو قینقاع کا، کہ یہ اسلحہ ساز، انہوں نے وہاں پہ فیکٹریاں لگائی ہوئی تھیں، اسلحہ بناتے تھے۔ انہوں نے اسلام کا انکار کر دیا تو انہیں کہا اصل میں ان کو اسلحے پر بھروسہ تھا، تو ان کو کہا گیا کہ اپنے اسلحے پر بھروسہ نہ کرو، ستغلبون، یہ مال اور اولاد تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو اللہ کے حضور سلامت دل لیے ہوئے حاضر ہوگا۔ تو یہ ویسے بھی یہ حقیقت ہم دیکھتے ہیں، یہود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں مغلوب ہو گئے تھے نا یہود، بنو قینقاع کو خیبر کی طرف نکالا گیا، بنو نزیر کو جلا وطن کر دیا گیا، بنو قریظہ کے مرد قتل کر دیے گئے اور عورتیں اور بچے پکڑے گئے، اور مشرکین کے ساتھ کیا ہوا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ تو ستغلبون سچ اللہ نے کر دکھایا، اور نصارہ جو ہیں ان پر جزیہ عائد ہوا، تو ساری اسلام دشمن طاقتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ستغلبون ہو گئیں، ان کو غلبہ ان پر پا لیا گیا۔ یہ بات ستغلبون کی بات سچ ثابت ہوگی، سب مغلوب ہو گئے۔ اللہ کہہ رہے اسی سے عبرت پکڑو، کیوں؟ تحشرون، ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے تحشرون، تم سب کو ایک دن جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف،
اور وہ جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ستغلبون کے ساتھ ہی وتحشرون الی جہنم، کہ تمہیں ضرور جمع کیا جائے گا ایک دن جہنم کی طرف، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 13 ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اب ان کے پاس ایک نشانی بھی ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں ملے تھے، جن کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی۔ اب ان کو ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کر کے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ مسلمان غالب ہوئے، دشمن مغلوب ہو گئے، یعنی دلیل کے طور پر جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ وقتی طور پر دشمن مغلوب ہو گئے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ جب دو گروہ جنگ میں آپس میں ملے تھے تو ایک گروہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا یعنی مسلمان، اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ مسلمان دیکھ رہے تھے کفار کو اپنے سے دگنا، مسلمان 313 تو کافر دگنا یعنی 626 نظر آ رہے تھے۔ دوسری بات، اگر یراؤنا سے مراد کفار ہوں، کیونکہ علماء کرام نے دونوں تفسیریں کی ہیں، اگر یراؤنا سے مراد ہم لیں کفار کو لیں تو وہ مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی وہ خود 1000 تھے تو ان کو اپنے سے دگنے یعنی 2000 نظر آ رہے تھے۔ ہر فریق اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا، تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب دگنا دیکھ رہے تھے مسلمانوں کے دلوں سے ڈر نکل گیا۔ اپنے سے دگنے تھے نا 626 ہی لگ رہے تھے، کہا یہ تو کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، 1000 نہیں نظر آ رہے تھے، 626 نظر آ رہے تھے، اور کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا روب بیٹھ گیا، 313 کی جگہ 2000 نظر آ رہے تھے۔ تو یہ امیجنیشن کا دیکھنا نہیں تھا، یاد رکھیے، رأی العین کہا گیا، یعنی آنکھ کا دیکھنا تھا، یعنی بالکل واضح ٹرو سینس میں دیکھنا۔ اللہ اپنی مدد کے ساتھ آپ دیکھیے قوت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ خوشخبری ہم سب کے لیے ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی، آج بھی اگر ہم ایمان مضبوط کر لیں، بدر والا ایمان ہمارے اندر ہو تو ہم اسی طرح سے دشمن پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ سبق سکھا رہا ہے کافروں کو، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سبق نہیں سیکھتے تو تمہیں جھکا تو لیا جائے گا، ستغلبون اور تحشرون بھی کر دیا جائے گا۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کی تفصیل آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دن تاریخ کا رخ بدل دیا گیا اور ثابت ہو گیا کہ اسلام ایک تسلیم کی جانے والی فورس ہے، ایک طاقت ہے جس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ دنیا حیران ہے کہ 2 اونٹ، چند گھوڑے اور صرف 8 تلواریں اور اپنے سے دگنی سے زیادہ فورس کو کیسے تحقیق کر لیا۔ مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ایمان پر توکل کرتے ہیں تو کامیابی ان کا قدم چومتی ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے، صرف 8 تلواریں تھیں اور 70 کفار شہید ہوئے تھے۔ غزوہ بدر میں 70 لوگ پکڑے گئے تھے اور 70 لوگ مارے گئے تھے، ان میں ان کا سب سے بڑا لیڈر ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ صرف 8 تلواریں تھیں مسلمانوں کے، ریشو چیک کر لیجئے ایک تلوار سے کتنے کافروں کو مارا گیا ہوگا۔ تو سبحان اللہ، وہ مسلمان جو علامہ اقبال کا ہی پھر ایک اور شعر یاد آ رہا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تلواروں کے بغیر لڑ کے دکھایا مومنین صادقین نے، اور اللہ نے ان کو فتح نصیب کی۔ انشاءاللہ سورہ انفال میں ہم غزوہ بدر کے اوپر زیادہ تفصیل سے بات کریں گے، زیادہ تفصیل سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ کیسے مسلمان جانفشانی کے ساتھ لڑے تھے۔ آیت نمبر 14 آ گئی، جس میں اللہ کہہ رہا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگ جو ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ دنیا کی چیزوں کے اندر، خوبصورتیوں کے اندر کھو گئے ہیں۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے اٹریکٹ کر دیا ان لوگوں کو، لوگوں کے دل پسند چیزیں، مرضی کی چیزیں جن کی طرف ان کے دل مائل ہوتے ہیں، ان کے دل کھنچتے ہیں۔ قدرتی طور پر لوگوں کو دلوں میں دنیا کی چیزوں کی محبت ہوتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے یہاں پہ جو خاص طور پہ بتایا گیا، کچھ چیزوں کو مینشن کیا گیا، من النساء، عورتوں میں سے، یعنی عورتیں اٹریکشن والی چیز ہیں خصوصاً مردوں کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنا آپ چھپا کر رکھیں، ڈھانک کر رکھیں۔ عام طور پر نا عورتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن یہاں خوبصورت چیزوں میں سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ عورتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
مجھے عورتیں اور خوشبو پسند ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے۔ لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ عورتیں ہیں، کہ عورتیں مردوں کو راہ سے بھٹکا دیں گی، لوگ مرد جو ہیں عورتوں کے پیچھے لگ کے اپنے اصل مقصد کو بھول جائیں گے۔ تو عورت جو ہے اپنی زینت کو چھپا کر رکھنا ہے اس کو، کیونکہ عورت ہے نا، عورت چھپا کر رکھے جانے والی چیز کو کہا جا رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے اور مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر فتنے والی چیز نہیں چھوڑی۔ اور عورت مرد کی کمزوری ہے، اسی عورت کو کہا گیا کہ اپنی حفاظت کرے، اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اپنی عفت و عزت کی حفاظت کرے، قرآن پاک میں بھی نیک عورت کی نشانی بتائی گئی ہے کہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ والبنین، اور بیٹے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا بیٹوں کی محبت جانی پہچانی ہے، عموماً بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی ہے، اور بیٹے نہ ہوں تو سمجھا جاتا ہے کہ خاندان ہی ادھورا رہ گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں کس قدر عورتوں پہ ظلم ہوا کہ بیٹے پیدا نہیں ہوتے تو عورتوں کو طلاقیں دے دی جاتی ہیں۔ اب تو یہاں تک سائنس نے ترقی کر لی، بیٹے وہ ماں کے پیٹ میں ہی دیکھ لیتے ہیں اس کا جو ہے اس کی بچے کی جو ساخت کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی، اور اگر بیٹیاں ہوں تو وہیں پہ ابورٹ کرا دیا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے والقناطیر المقنطرہ، یعنی قناطیر شدت کے لیے اس کو ساتھ مقنطرہ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، مطلب ایک ہی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا گورا چٹا، تو یہ بالکل اس لمبا ترنگا، یہ اس طرح سے القناطیر المقنطرہ کہا گیا کہ 100 کلو کو قناطیر کہا جاتا ہے، لیکن ساتھ مقنطرہ بھی، یعنی کئی 100 کلو سونے اور چاندی کے خزانے لوگوں کا۔ آپ دیکھیں آج تو خیر تولا کیا، اب تو گرام کے اوپر سونے کی بات آ گئی، یہاں تو کئی 100 کلو کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے یہ اٹریکٹ کرنے والی چیز ہے، من الذهب والفضہ، دونوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذہبہ، میں نے وضاحت کی تھی الفاظ معنی میں، ذہبہ سونے کو کہتے ہیں، لیکن اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے چلے جانے والی چیز، سونا چلا جاتا ہے۔ والفضہ لفظی ویسے چاندی کو کہتے ہیں، لفظی ترجمہ ہوتا ہے منتشر ہو جانے والی چیز، تو چاندی بھی منتشر ہو جاتی ہے۔ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو سونا چاندی چلا ہی جاتا ہے نا، ویسے بھی کسی کے پاس کتنی دیر رہتا ہے، چلا ہی جاتا ہے، اس لیے اس کو چلے جانے والی چیزوں کا اللہ کہہ رہا ہے ان کے اندر انسان کے لیے خوبصورتی رکھی گئی۔ پھر والخیل، اور گھوڑے، پلے ہوئے نشان لگے ہوئے عمدہ گھوڑے کہ جن کی قدر و قیمت کے لیے ان پر نشان لگے ہوئے ہوں۔ آج کے دور میں گاڑیاں ہوتی ہیں، مخصوص نمبر پلیٹس ہوتی ہیں، اچھی گاڑی کے لیے نمبر بھی پھر خاص لیا جاتا ہے، خاص نمبروں کے لیے رشوت دی جاتی ہے، اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے نا یہ۔ تو بہرحال یہاں پہ بتایا گیا گھوڑوں کی بات کی گئی۔ آپ کو پتہ ہے ہارس پاور جو ہے گھوڑے کی ہی طاقت سے ناپا جاتا ہے آج کسی بھی طاقتور چیز کو، تو گھوڑے کی قدر و قیمت کبھی بھی کم نہیں ہوئی۔ ہمارے بچوں کو گاڑیوں میں زیادہ اٹریکشن ہے آج کے دور میں، لیکن بہرحال گھوڑے اپنی جگہ پہ موجود۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے والانعام، اور مویشی جانور جن میں گائے بھینس بکری وغیرہ جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں مال کا سمبل اپنے مویشیوں کی کثرت تھی، آج بھی پنجابی میں مویشیوں کے لیے مال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، یعنی جانور نہیں، ان کو مال کہا جاتا ہے۔ والحرث، اور کھیتیاں یعنی زمین، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اصل بات یہ بتائی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، بہت اٹریکٹیو ہیں، لیکن ان کو استعمال بھی کرنا چاہیے، لیکن ان میں الجھ کر رہ نہیں جانا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک نظریہ ہمارے ذہنوں میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ان کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو چھوڑ دیا جائے اور ان سے فرار حاصل کیا جائے، لیکن یاد رکھیے یہ اسلام کا نظریہ نہیں، یہ رہبانیت کا نظریہ ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے لیکن ان میں دل نہ اٹکایا جائے، ان کو صرف استعمال کیا جائے، دل اور محبت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ اگر دل ان چیزوں میں اٹک کر رہ جائے نا، پھر جنت والی چیزوں میں کیسے دل لگاؤ گے، وہ کیسے دیکھ پاؤ گے؟ تو اسلام ان نعمتوں سے آخرت کی کامیابی کو پانے کے لیے کہتا ہے اگر کسی کی بیوی عمدہ ہے، اس کی دین کے کاموں میں مددگار ہے، فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ابھی میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی، سب سے خوش قسمت ہے اگر بیوی نیک
نیک اور صالح مل جائے، بیٹے اگر نیک ہوں اور اللہ کے راستے میں مددگار ہوں، بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور اگر والقناطر المقنطرہ ڈھیروں مال ہو، جیسے حضرت عثمان کے پاس تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھا، 100 اونٹ دیتے تھے صدقہ، اونٹ 100 اونٹ سامان بھر کے صدقہ دیتے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان، ڈھیروں مال انہوں نے سونے چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہی بتایا کہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے ذریعے سے آخرت خریدنا ہے۔ اور الخیر المسومہ، اگر آج گھوڑے نہیں ہیں، گاڑی ہے، عمدہ گاڑی ہے، تو اس کو دین کے کام کے لیے استعمال کریں، جہاد کے لیے، تعلیم و تدریس کے لیے، تو یہی ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنانے کا باعث بن جائے گی۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ اصل چیز جو ہے وہ متاع الحیات الدنیا ہے، یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، لیکن اصل ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے، جو حسن المآب، بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔